السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 26 رجب یعنی آج کی جو رات ہے وہ 27ویں رات، جسے شب معراج کی رات کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج کی رات وہ برکت والی رات ہے، وہ رحمت والی رات ہے کہ آج کی رات میں ہمارے نبی نے اللہ سے ملاقات کی، راج و نیاز کی باتیں ہوئی۔ آج کی رات میں ہمیں چاہیے کہ خوب رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، نفل نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، یاسین شریف پڑھے، قبرستان جائے، اور الحمدللہ آج کی پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فجر میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کیجیے اور کل کا روزہ رکھیے، 27 کا روزہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں، کتابوں کے اندر آیا کہ جو بندہ آج کی رات شب معراج یعنی عبادت کی رات عبادت کرتا ہے اور کل 27ویں کا روزہ رکھتا ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں چاہیے کہ آج کی رات معراج کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ سے کس طریقے سے ملاقات ہوئی، اللہ نے ہمارے نبی کو کیا تحفہ دیا، کتنی دیر اللہ کے پاس رہے، کب واپس آئے، ان ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت علامہ مفتی سلمان اجہری صاحب کی ویڈیو رکھ رہا ہوں۔ آپ بغور سماعت فرمائیے۔ حضرت مفتی سلمان اجہری صاحب کی بلا الحمدللہ شب معراج کے تعلق سے شب معراج کا واقعہ بہت بہترین بیان فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول کو معراج ہوئی، کس طریقے سے اللہ کو دیکھا، کتنی دیر تک اللہ کے پاس رہے، اور جب آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کیا تحفہ دیا۔ آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ پورا ویڈیو دیکھیں اور عالم اسلام کے تمام لوگوں کے لیے آج کی رات خاص دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ مفتی سلمان اجہری صاحب کا ویڈیو۔ کہ معراج، اب یہاں سے سدرۃ المنتہا کے بعد جو مقامات تھے، اللہ رب العزت کے حضور جو میرے آقا گئے ہیں، اللہ اکبر، وہ کیفیت کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وہ کیسی تھی، وہ کون سی جگہ تھی، اور میرے رب کو میرے آقا نے کیسے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی صحابہ نے، تو حضور نے اتنا کہا، میں نے میرے رب کو بہت حسین شکل میں دیکھا ہے، لیکن کوئی چہرہ ایسا تھا یا کوئی ہاتھ تھا، کوئی پیر تھا، معاذ اللہ، اللہ کے لیے کوئی جسم ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ بھی یاد رکھیں آپ، اللہ کا کوئی جسم ہم ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ جو تمہارے عقل میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، وہ سب کو احاطہ کیا ہوا ہے۔ اب یہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے آواز آئی اپنے رب کی طرف سے، اے احمد قریب آؤ، اے احمد قریب آؤ، اے احمد قریب آؤ۔ میرے آقا کا آسمانوں میں احمد نام ہے، زمینوں میں محمد نام۔ احمد بلایا جا رہا تھا، اس کے بعد رب تعالیٰ سے آپ قریب ہوتے گئے، قریب ہوتے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب ذوالجلال نے اپنے دست قدرت کو میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی، اور میں نے دیکھا زمین کے سارے خزانے میرے سامنے کھلے ہوئے تھے۔ میں نے آسمانوں اور زمینوں کی ساری چیزیں دیکھ لیں، اسی وقت میں نے پوری کائنات کو دیکھ لیا۔ اللہ رب العزت جس کے سینے پر دست قدرت رکھے، اب اس سے کون سی چیز چھپی رہے گی۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہماری یہ محفل بھی میرے آقا کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو وہ طاقت و قوت اور تصرف عطا فرمایا۔ اب اندازہ کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان، اس کی ساری تفصیلات تو ہیں نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا باتیں فرمائی، بہت ساری باتیں تھیں، لیکن جو امت کے لیے تھی وہ اہم باتیں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت میرے رب نے ایک آپشن دیا، اختیار دیا۔ ویسے تو خود اللہ نے بلایا ہے، آج میرے آقا جو مانگتے وہ مل جاتا، اور ملا بھی۔ اندازہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اے محبوب، آج تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کر دو۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کیونکہ میرے آقا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مولا مجھے اب کسی چیز کی حاجت نہیں، بلکہ ہمیشہ ہم تیرے محتاج ہی ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ والے ستا رہے تھے، یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ والے صحابہ کو گھسیٹا کرتے تھے، حضور پر سوشل بائیکاٹ کے قانون لگائے تھے، بہت ساری پابندیاں کی تھی، پریشان کیے ہوئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتے کہ مولا یہ ساری کلفتیں آزاد ہو جائیں، مکہ میں بڑا محل مل جائے، عیش سے میرے سارے ساتھی میرے صحابہ زندگی گزارے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آج تمہاری کوئی حاجت ہے تو بیان کرو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا ایک حاجت ہے میری، ایک حاجت ہے میری۔ تو رب نے فرمایا کہو میرے محبوب۔ میرے آقا نے عرض کیا مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے کرتے، میری امت کو میرے حوالے کرتے۔ رب حب لی امتی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے حب لی، مجھے دے دے میری امت۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ جانتے ہیں آپ آج اسی شب معراج کے واقعے کو ہم نمازوں میں ادا کرتے ہیں، التحیات ہم پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا مجموعہ پورا فقہاء نے فرمایا جب نبی اوپر جا رہے تھے میرے رب کے حضور تو یہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، جس کا مطلب ہوتا ہے تمام پاکیاں اللہ تیرے لیے، تمام ستھرائیاں تیرے لیے، ساری تعریفیں تیرے لیے۔ جب حضور نے یہ جملہ فرمایا تو رب تعالیٰ نے جواب میں یوں فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں سلام کون کر رہا ہے؟ میرے نبی کو اللہ خود فرما رہا ہے اے نبی تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت۔ حضور کو سلام ملا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ یوں عرض کیا، دیکھیں یہ بھی موقع کیسا ہے میاں، اگر ہمیں کوئی بڑا آدمی سلام کر لے تو ہم کیا سوچیں کہ اب ہماری حیثیت بڑھ گئی، کسی اور کو یاد کریں نہ کریں، مگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ نے سلام فرمایا تو حضور آگے بڑھ کر یوں عرض کرتے ہیں والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مولا صرف مجھ پر نہیں میری امت کے سارے گنہگاروں پر بھی تیرا سلام اور صالحین بندوں پر بھی تیرا سلام۔ میرے آقا کہاں ہمیں فراموش کیے، کہیں ہمیں بھولے ہیں میرے آقا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی جگہ پر چھوڑ دیا ہے؟ اے میرے عزیزو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عرض کیا سارے ملائکہ سن رہے تھے اللہ کا کلام اور نبی کا یہ کلام، حضور نے پہلے کیا کہا اللہ کی تعریف میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو رب تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے آقا نے پھر کہا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو یہ دونوں کے کلمے سننے کے بعد فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ اگر کوئی التحیات کا اتنا ٹکڑا بھی پڑھ لے تو اسے معراج سمجھ میں آ جائے گا، معراج کا سفر اس کے اندر۔ ہم نمازوں میں التحیات میں بیٹھے تو یہ منظر تصور میں لے کے آنا چاہیے، یہ منظر تصور میں لے کے آئیں کہ رسول پاک نے یہ جملے ادا کیے تھے، پھر میرے مولا نے اپنے نبی کو سلام کیا تھا، اور اس کے بعد میرے آقا نے ہم غریبوں کو یاد کیا تھا، پھر فرشتوں نے سب شہادت بیان کی تھی، ہم بھی کیوں نہ فرشتوں کی شہادت بیان کریں۔ میرے عزیزو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں سے چلنے لگے تو رب تبارک و تعالیٰ سے آپ نے ایک سوال کیا مولا مجھے تو نے انعام میں یہاں تک بلایا۔ دیکھیں کہاں کہاں حضور پاک ہمارا خیال فرماتے ہیں کہ سب یہاں تک آ نہیں سکیں گے، سب تیرے دربار تک یہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے، میں جاؤں گا تو میری امت مجھ سے بار بار تیرے بارے میں پوچھے گی، اور وہ پوچھیں گے کہ یا رسول پاک آپ تو پہنچ گئے ہم کیسے جا سکیں؟ اے اللہ میں اپنی امت کو کیا بتاؤں؟ توجہ، رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب میں ایک تحفہ تمہاری امت کو دیتا ہوں،
اگر وہ اس پر عمل کرے گی تو ہر سجدے میں انہیں معراج ہوگی. وہ ہے نماز کا تحفہ. اللہ رب العزت نے 50 نمازیں فرض کی امت محمدیہ پر. کہا کہ رسول یہ لے جائیں 50 نمازیں اپنی امت کو پڑھنے کا حکم فرمائیں کہ وہ دن اور رات میں 50 نمازیں پڑھیں. میں سوچتا ہوں ہیں تو گھنٹے 24، اگر 50 نمازیں فرض ہوتی تو آدھے گھنٹے سے پہلے اذان ہونے لگ جاتی. نہیں، 24 گھنٹے میں اگر آدھے گھنٹے پر بھی ہو تو 48 نمازیں ہوتی، پھر 2 بج جاتی تھی. 50 نمازیں 24 گھنٹے میں کیسے ادا کرتے؟ بڑا مسئلہ تھا. اللہ رب العزت نے بھی ظاہر سی بات ہے وہ بندوں پر عسر تکلیف تو نہیں چاہتا، حرج میں نہیں ڈالتا. مولا اتنا ہی دیتا ہے حکم جتنا بندے اٹھا سکتے. تو جب یہ آدھے گھنٹے میں نماز، ہر آدھے گھنٹے میں کہاں سے آئے گا بندہ؟ رب بھی جانتا ہے، لیکن پھر فرض کیا کیوں؟ اس کی بڑی حکمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ 50 نمازیں لے کر کے آئے. یہ کسی آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام بھی 6 یا 5ویں آسمان پر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ کیا آپ کی بات ہوئی؟ حضور نے بتایا، کہا میری امت کو اللہ نے 50 نمازیں عطا کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رسول واپس جائیں، اپنے رب سے کہیں کہ کم کر دے، آپ کی امت اتنا نہیں کر پائے گی. کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ آپ کی امت نہیں کر پائے گی. اب یہاں دیکھیں میرے آقا کے علم غیب پر سوال کرنے والے آج 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ 50 پڑھ رہے ہیں؟ 5 پڑھ رہے ہیں نا. موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیسے معلوم تھا کہ امت 50 نہیں پڑھ پائے گی؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ غیب کا علم تھا تو میرے نبی کو کتنا غیب کا علم ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام ہی نے تو کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، رب تعالیٰ سے عرض کیا مولا اس میں کچھ کم کر دے. 5 کم ہوئی، 45 لے کر آئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے روکا، کہا اور کم کرائے. 9 مرتبہ حضور کا جانا آنا ہوا ہے. کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے حضور جاتے، کم کراتے آتے. اب یہاں پر بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ہی بار میں ڈائریکٹ 45 کم کرا کے آ جاتے. اللہ کو بھی معلوم ہے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 5 لے کر کے آئے تھے، 45 گھٹ گئی، کتنی بچی؟ 5. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اور جائیے کم کرائیے. تب میرے آقا نے کہا اب مجھے شرم آ رہی ہے، اب حیا آتی ہے، اس سے کم کراؤ. لیکن رب تعالیٰ نے یہ فرما دیا اے محبوب آپ کی امت یہ اگر 5 ہی پڑھے تو میں 50 کا ثواب دوں گا، 50 کا پورا ثواب دوں. یہ 5 میں وہ 50 نمازوں کا پورا ثواب ہے جو پہلے ہمیں فرض کی گئی تھی. اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں ایک ساتھ کم کروا سکتے تھے، جا کر کے سیدھے کہتے 45 کم کر دے، 5 رکھ جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام بھی ڈائریکٹ یہ کیوں نہیں کہے اتنی کم کرا کے لے کے آ جائیے ڈائریکٹ؟ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام وہ تجلی جو کوہ طور پر دیکھ نہیں سکے تھے، جو ہلکی سی تجلی دیکھ کر غش کھا کر گر گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام وہ رب ذوالجلال کی تجلیاں میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، میرے نبی کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مولا کو دیکھ کر آنے والی آنکھیں کیسی ہیں. تو اسی لیے جب میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے حضور سے واپس آتے، وہ آنکھوں میں تازہ جمال و جلال میرے رب ذوالجلال کا. موسیٰ علیہ السلام توجہ سے دیکھتے اور پھر کہتے جائیے آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا اپنے رب کے حضور جتنی بار جاؤں کم ہی ہے. سلمان اجری صاحب کا ویڈیو دیکھا، ابھی کیا حالات ہیں وہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں. آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آج کی رات اپنی مسجدوں کے اندر خوب دعا کریں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے، اور خاص مفتی سلمان اجری صاحب کے لیے آج کی رات دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جلد سے جلد رہائی کے انتظام فرما دے اور وہ باعزت بری جیل سے باہر نکل آئے الحمدللہ. اور آج پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مساجد، تمام مدرسے، تمام خانقاہوں کی حفاظت عطا فرمائے اور آج کی پوری رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.